वालेकुम। आपको मेरा सीरीज़ का सिलसिला मैं तुम्हारा कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। आइए एक नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं, अनोखे रवैये। चलिए शुरू करते हैं। मरियम मरियम मेरा रुमाल कहाँ है? अली ने रुमाल ढूंढने की कोशिश की किए बगैर मरियम को आवाज़ दी। ये सामने तो रखा है। मरियम ने कुर्सी से रुमाल, घड़ी और टाई उठाकर इस हाथ में दी। अच्छा, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अम्मी जैसे बोलें वैसे ही दावत की तैयारी करना। अब घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उनकी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे और राज की नसीहत का भी कल अली और खतीजा बेगम ने बीच में होने वाली बैठक का नतीजा थी। हुक्मनामा कल रात में ही जारी हो गया था और फजर से ही वो सारा और सफदर भाई की दावत की तैयारियों में मसरूफ़ थी। जी, मरियम ने हुक्म पूरा करने का वादा किया। अली कमरे से बाहर निकलकर सीधा खतीजा बेगम के कमरे में दाखिल हो गया। अम्मी, मैं निकल रहा हूँ, अली मोबाइल चेक करते हुए बोला। अल्लाह की अमान में दिया, रात जल्दी आ जाना। सफदर से कौन बात करेगा और अपनी बीवी से कह देना कि अब धुलना या बनना छोड़ दे, किचन का रुख कर ले। मिजाल है कि कभी खुद ही सब कुछ कर ले, कह कह कर करवाना पड़ता है। मरियम का जिक्र आते ही खतीजा बेगम हमेशा की तरह शुरू हो चुकी थी और किचन में खड़ी मरियम बासानी इनके नादिर ख्यालात से फैज़ उठा रही थी। अभी परसों ही की तो बात थी कि जब मरियम ने रात के खाने के लिए खतीजा बेगम से बगैर पूछे आलू गोश्त पका लिया था। फिर इसका खाना खाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कुछ गोश्त के भाव से लेकर लड़कियों को खुद मुख्तारी तक इसको सुनाया था। इस दिन के बाद से मरियम ने तौबा कर ली थी कि कभी खुद कुछ नहीं करेगी। अभी 8 महीने पहले ही तो इसने अपना बैचलर मुकम्मल किया था और वो पहली लड़की थी अपनी क्लास की जिसको फ़ौरन जॉब भी मिल गई थी। एकलौती होने की वजह से हर चीज़ इसकी मर्ज़ी के मुताबिक ही हुई, मगर ये वालिदैन भी ना, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को मर्ज़ी पूछनी चाहिए वहाँ खुद फ़ैसला कर देते हैं। मरियम की शादी भी ऐसे ही फ़ैसले का नतीजा है। अली का रिश्ता हर लिहाज से बेहतरीन था। खतीजा बेगम, अली और सारा। मरियम की सोच अली के जवाब से टूटती थी। अम्मी, ये आपका मसला है, मैं घर के मामलात में नहीं पड़ना चाहती। अली ये कहकर फ़ौरन ऑफिस के लिए निकल गया। मरियम ये सोचती रह गई कि मर्द के पास कितना आसान रास्ता है हर चीज़ से बचने का। जहाँ कोई मसला हुआ चाबी उठाई और ये जा वो जा। मरियम मरियम, इसकी सोच फिर अपने नाम की से पुकार से टूटी। वो जल्दी से चूल्हा हल्का करके कमरे की तरफ भागी। जी अम्मी, दुपट्टे से हाथ साफ करते हुए उसने पूछा था। खाने की तैयारी कहाँ तक पहुँची? उन्होंने चादर की नादीदा शक्लें हटाते हुए पूछा। बिरयानी का मसाला तैयार है, कौरमे के लिए गोश्त धो के रख दिया है, कबाबों का कीमा चूल्हे पर चढ़ा दिया है, वो पक जाएगा, ज़ोहर के बाद कबाब बनाऊंगी। मरियम ने रटे रटा अंदाज में रात का बताया हुआ मेन्यू बताया। और मीठा? खतीजा बेगम ने ऐसे पूछा जैसे मरियम की पिछली बात सुनी ना हो। ज़ोहर के बाद गुलाब जामुन की तैयारी करूँगी। एक बात तो बताओ, ये सारे काम अगर तुम ज़ोहर के बाद शुरू करोगी तो 2 घंटे से किचन में क्या कर रही थी? अली को दिखाने के लिए किचन में घुसी देगची में चम्मच हिला रही थी। खतीजा बेगम का शिकायतनामा भी शुरू हो चुका था। उनकी आवाज़ को बंद मौज़न की आवाज़ ने किया था। मरियम ने थक के हारे अंदाज में घड़ी की तरफ देखा। दोपहर का 1 और ज़ोहर का वक्त हो गया था। खतीजा बेगम ने हमेशा की तरह तस्बीह उठाकर उसे जाने का इशारा किया। ये इनके मामूल था कि जब इनके पास कोई दलील नहीं होती तो सामने वाले को वहाँ से जाने का इशारा कर देती थी। मरियम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कमरे से निकल आई। फजर के बाद उसने सौदे की लिस्ट बनाई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद कुर्सी से उठी थी। फिर अली के कपड़े प्रेस किए, सारी चीज़ें निकाल कर दी। फिर जाकर अली को उठाया।
جو مریم کو دنیا کا سب سے مشکل کام لگتا تھا۔ 50 آوازیں دینے کے بعد علی سے ہلکی سی کروٹ بدلتا تھا اور پھر سو جاتا تھا۔ پھر ان کا ناشتہ بنایا پراٹھا اور آملیٹ سے کم پر وہ دونوں مانتے ہی نہیں تھے۔ پھر پورا گھر سمیٹا تاکہ زاہدہ کے آنے پر جھاڑو دی جا سکے۔ پھر زاہدہ سے پورے گھر کی تفصیلی صفائی کروائی، کپڑے دھلوائے۔ تب تک علی سارا سودا لا چکا تھا۔ ان سب کاموں میں 12 بج گئے تھے، تب جا کر اس نے کچن کا رخ کیا تھا تاکہ رات کی دعوت کی تیاری شروع کرے۔ لیکن یہ سب علی کو دکھانے کے لیے دیگچی میں چمچ ہلانے کے برابر تھا۔ وہ علی جس کو پتہ بھی نہ تھا کہ گھر میں کام کون کون سے ہوتے ہیں۔ مریم سر جھٹک کر نماز پڑھنے سے بڑھ گئی۔ مریم یار گرین ٹی تو بنا دو، علی نے کچن میں کھڑی مریم کو آواز دی۔ جی لاتی ہوں۔ مریم نے برتن ایک طرف رکھ کر چولہے پر پانی چڑھایا، پھر کچھ یاد آنے پر تیزی سے ختیجہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ امی آپ قہوہ پئیں گی؟ مریم نے کمرے میں جھانک کر پوچھا۔ آدھے گھنٹے بعد لے آنا، سلام پھیر کر انہوں نے جواب دیا۔ واپس آ کر مریم نے ایک اور کپ کا اضافہ کیا اور برتن دھونے کا شروع کر دیا۔ یا برا مت ماننا مگر بریانی میں چاول تھوڑے کچے رہ گئے تھے، مزہ تو نہیں آیا بالکل بھی۔ یہ صفدر بھائی کے نادر خیالات تھے۔ ہاں وہ مریم ویک میں اتنا اچھا کھانا پکانا بنانا نہیں آتا، بس یہی اس لیے، مگر وہ سیکھ رہی ہے۔ علی نے بہت کمزور انداز میں مریم کا دفاع کیا۔ ہاں بھائی صفدر ٹھیک کہہ رہے ہیں، قورمے میں مسالہ کچھ زیادہ ہی تیز ہو گیا۔ اس بار علی سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ کچن میں کھڑی مریم بآسانی سب کچھ سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے دن بھر کی ساری تھکن واپس کندھوں پر آ گئی ہو۔ اسے آج بھی ایک اچھی طرح یاد تھا کیسے ابا، بابا اور ممی اس کے کھانوں کی تعریف کرتے تھے۔ بابا تو ہر لقمے میں واہ واہ کرتے اور کھانے کے بعد ہمیشہ اس کو پیسے دیتے اور کہتے یہ تو میرے گھر کی برکت اور رونق ہے، اور یہاں اس کے بنائے کھانے کو کچا اور مسالہ تیز کہہ دیا گیا، وہ بھی ان کھانوں کو جو اس نے کزنز اور پھپھو فرمائش کر کے بنواتے تھے۔ مریم کے ہاتھ کی بریانی کی تو کوئی ثانی نہیں، لاجواب۔ یہ سب سے چھوٹا تہا کہتا۔ ایک لمبی سانس لے کر اس نے گرین ٹی کپ میں ڈالی اور آخری کپ پانی میں ختیجہ بیگم کے قہوے کا مسالہ ڈال کر آنچ ہلکی کر دی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آئیے بھابھی، آپ کہیں سے کر ہو رہا ہے۔ صفدر کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ سارا کا فلک شگاف کہکا گونجا تھا، جس پر علی پہلو بدل کر رہ گیا اور مریم کے چہرے کی مسکراہٹ اسی طرح برقرار تھی۔ بھائی آپ یہ سب چھوڑیں اور یہ گرین ٹی پئیں، انشاءاللہ اگلی بار آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مریم نے بات کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ بال کو کھال نکالنے کی جب تک سامنے والا ہاتھ جوڑ کر معافی نہ مانگ لے، یہ پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بھابھی ہم آپ کی برائی تھوڑی کر رہے ہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ آپ نے بریانی کی تہہ ٹھیک نہیں لگائی ہوگی، ورنہ چاول کچے نہ رہ جاتے۔ علی کے سر میں درد ہونے لگا تھا، وہی مرغے کی ایک ٹانگ۔ مریم ادھر آ کر بیٹھو ذرا۔ ختیجہ بیگم کی ہونکدار آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ علی نے پھر شکر کا کلمہ پڑھا کہ اس بہانے صفدر بھائی چپ تو ہوں گے۔ جی امی۔ مریم ان کے ساتھ والے صوفے پر ٹک گئی۔ ہاتھ آگے بڑھاؤ۔ ختیجہ بیگم نے 2 عدد جڑاؤ سونے کے کنگن مریم کے ہاتھ میں سجاتی ہے۔ آج تم نے پہلی بار اتنی بڑی دعوت کا کھانا بنایا نا، پہلے اس لیے نہیں پہنائے تھے کیونکہ ہمارا خاندان اتنا بڑا نہیں ہے کہ کوئی بڑی دعوت کرتے، اور مجھے لگا کہ یہی صحیح موقع ہے ان کنگن کو صحیح حقدار تک پہنچانے کا۔ ویسے میں آج کھانا اتنا لذیذ بنایا تھا کہ میں پرہیز کے باوجود بھی انگلیاں چاٹتی رہ گئی۔ سچ میں بہت ذائقہ اور برکت ہے میری بہو کے ہاتھوں میں، کیوں علی؟ اس وقت عجیب صورتحال تھی اس کمرے میں۔ علی کے دانت ہی بند نہیں ہو رہے تھے۔ مریم کی اتنی تعریف پر وہ جتنا بھی لاپرواہ، صحیح مریم کا احساس اسے بھی تھا۔ سارا کا کنگن دیکھتے ہی بس رونے کو جی چاہ رہا تھا۔ اس پر اس کی کب سے نظر تھی۔ صفدر صاحب اپنی
اتنی عزت افزائی پر سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی نکتہ چینی کی عادت کے ہاتھوں ان کے ساتھ ایسا بہت بار ہو چکا تھا۔ اور ایک تھی مریم جو بس ہونوں کی طرح کبھی کنگن کو کبھی خدیجہ بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل صحیح کہا امی آپ نے اور گلاب جامن تو اتنے نرم اور مزیدار تھے، کیا بتاؤں۔ علی نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ چلو تم بچے بات کرو، میں سونے جا رہی ہوں۔ مریم میرا قہوہ لا دو کمرے میں۔ خدیجہ بیگم رخصت ہوتے ہوئے گفتگو کا موضوع بھی اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ مریم اٹھ کر کچن میں چل دی۔ صفدر کچھ دیر اپنا دماغ دوڑاتا رہا کہ کس کا مذاق اڑایا جائے، مگر کچھ ہاتھ نہ آنے پر سارہ کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ امی قہوہ؟ مریم کمرے میں جھانکتے ہوئے بولی۔ ہاں لے آؤ۔ خدیجہ بیگم تکیے سے تیل لگا کر بیٹھ گئیں۔ کچھ پل دونوں بات شروع کرنے کا سہارا ڈھونڈتی رہیں۔ آخر میں مریم بولی پڑی۔ شکریہ امی۔ خدیجہ بیگم نے جیسے سنا ہی نہیں۔ کچھ پل مریم انتظار کرتی رہی، بولی۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو ان کی آواز آئی، ادھر آؤ مریم۔ وہ چپ چاپ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ جب پہلی بار میں نے سسرال میں کھانا بنایا تھا تو میری جیٹھ نے کہا تھا کہ بھابھی کیا آٹے میں پتھر ملائے ہیں، یہ روٹی تو اینٹوں کا کام کر سکتی ہے۔ یہ بات سن کر میں بالکل سن ہو گئی تھی۔ تمہارے سسر چپ رہے تھے اور میری ساس نے جیٹھ کی اس بات کی تائید کی تھی جب علی نے تمہارا دفاع کیا، چاہے وہ تمہارے لیے معمولی کیوں نہ ہو۔ میرے اندر ایک کثرت بھری رہ گئی تھی کہ کاش اس دن کسی نے میرے کھانے کو بھی سراہا ہوتا۔ میری ساس نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس میں اور بچوں کے کھانوں میں کوئی فرق نہیں اور دونوں ہی بدمزہ ہیں۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ تمہارے سسر کا چپ رہنا اتنا اہم نہیں تھا جتنا میری ساس کی یہ الفاظ مجھے آج بھی یاد ہیں۔ یہ کہہ خدیجہ بیگم ہنس دی اور مریم ان کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ رویہ ہوا ہے اس طرح ہوا کی طرح ہوتے ہیں، ہمارے احساس بھی نہیں ہوتا کہ کبھی ہمارے اندر اتر گئے اور ہم جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں آخر میں وہی بن جاتے ہیں۔ انہوں نے قہوہ کا ایک گھونٹ بھرا۔ امی مجھے کوئی شکایت نہیں سچ میں، مریم نے کہ آنسو ہی رک نہیں رہے تھے۔ چلو آج سے ہم کوشش کریں گے کہ ساس بہو بننے کی۔ ویسے ایک بات بولوں؟ جی امی، احساس کرنا اپنی جگہ مگر سچ میں ایک حقیقت ہے، وہ گلاب جامن انتہائی بدمزہ تھے، بیچ سے اتنے سخت تھے۔ یہ علی کچھ زیادہ ہی جھوٹ بولنے لگا ہے۔ خدیجہ بیگم کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی مریم زور سے ہنسنے لگی تھی۔ کوئی بات نہیں، صبح سب سے پہلے اس کی ترکیب لکھ کر دوں گی، انہوں نے کہا۔ مریم مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ جی ٹھیک ہے امی، چلو اب جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ کتنی باتیں کرتی ہو تم۔ مریم مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل آئی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سوچتی رہ گئی کہ یہ پتہ نہیں کیوں عورت مرد کے الفاظ کی خواہش مند ہوتی ہے، جبکہ ایک عورت کا ہی دوسری عورت کے لیے احساس زندگی سنوار دیتا ہے۔ یہ تھی بہترین کہانی۔ آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔